تو دریا سے بڑا ہوتا ہے، اور سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی؟ ارباب کرم، ابتدائے آفرینش سے آج تک جب سے انسانی تہذیب نے گھٹنوں چلنا سیکھا، دل والوں کی کہانیاں، دل والوں کی داستانیں، دل والوں کے حوصلے، دل والوں کے کمال تاریخ کے اوراق میں آپ کو ہر جانب نظر آ جائیں گے۔ جہاں دل والوں کی داستانیں نظر آئیں گی، کہیں ان لوگوں کی بھی داستانیں نظر آئیں گی جن کے دل اپنے آپ میں ایسے کالے تھے کہ جنہوں نے ہر دور میں، ہر زمانے میں بے گناہوں کو، مجبوروں کو، غریبوں کو کچلنے کی کوشش کی، اور یہ چاہا کہ ہر صورت میں وہ اپنے نفس کے لیے، اپنے لیے کام کرتے رہیں۔ ارباب کرم، جب سے تہذیب نے کروٹیں لی ہیں، کبھی نمرود کی صورت میں، کبھی فرعون کی صورت میں، کبھی کنس کی صورت میں، کبھی ریما کشیپ کی صورت میں، ایسے لوگ ابھر کر آتے رہے جن کے چہرے بظاہر دیکھنے میں تو انسانوں جیسے تھے، مگر جن کی تمام تر کوششیں یوں تھی کہ دنیا میں ایک تشدد پھیلا دیا جائے، ایک دہشت گردی کو جھونک دیا جائے، ایک آتنک کا چہرہ بنا دیا جائے۔ بس تاریخ نے دنیا میں جتنے آتنک کے چہرے آج تک کے زمانے میں دیکھے ہیں، ان میں سے سب سے خراب چہرہ، سب سے بدترین چہرہ، سب سے خوفناک چہرہ، سب سے ہولناک چہرہ یزید ابو سفیان کا تھا۔ سن 60 ہجری کا وہ منظرنامہ جب غریبوں کو سانسیں لینے کی اجازت نہیں تھی، سن 60 ہجری کا وہ منظرنامہ جب بے گناہوں کو بے طریق قتل کیا جا رہا تھا، سن 60 ہجری کا وہ منظرنامہ جب سچ بولنے کی سزا موت تھی۔ بس جب موت انسانی زندگی کی آنکھوں میں جاگنے کی صحیح کر رہی تھی، تو یہ وہ وقت تھا کہ جب مدینے میں قبر رسول سے گویا ایک آواز آ رہی تھی، اے میرے امتیوں، اے میرے ماننے والوں، اے میرے امت کے لوگوں، کیا اپنے حبیب کو بھول گئے؟ کیا اپنے رسول کو بھول گئے؟ ارے جو اسلام تم تک پہنچایا تھا، کیا اس اسلام کو بھول گئے؟ مگر کوئی آواز پر آواز دینے والا نہیں تھا، اور بار بار رسول کی آواز باز گشت میں گونج رہی تھی، ارے کوئی ہے امتی جو پڑھ کر دہشت کے اس چہرے سے نقاب الٹ دے؟ بس جب رسول کا یہ لہجہ باز گشت کی طرح مدینے کے فضاؤں میں گونج رہا تھا، تو مدینے سے ایک آواز اٹھی، لبیک یا رسول اللہ، آپ کا نواسا حسین، آپ کے لعاب دہن کا پروردہ حسین، آپ کے آغوش میں پالا حسین ابھی بھی زندہ ہے، اور جب تک حسین زندہ ہے تب تک کبھی بھی دہشت گردی کے کسی چہرے پر اسلام کی مہر تک نہیں ہو پائے گی۔ بس ارباب کرم، یہ جو کربلا سن 61 ہجری کی ہے، یہ وہ کھلا ہوا جواب ہے جو دنیا کے ہر منظرنامے پر، ہر زمانے پر جب کبھی دہشت گردی کا چہرہ ابھرے گا، یہ کسی اور کا چہرہ نہیں ہے، اس کے نام بدلے جا سکتے ہیں، اسے اسامہ بن لادن کے نام سے جانا جا سکتا ہے، اسے جیش محمد کہا جا سکتا ہے، اسے لشکر طیبہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر لشکر طیبہ کوئی ہو سکتا ہے تو صرف حسینی لشکر ہو سکتا ہے، جیسے محمد کوئی کہہ سکتا ہے تو صرف کربلا والے کہہ سکتے ہیں۔ نام بدل لینے سے دہشت گردی قانونی نہیں ہو سکتی۔ آج اس دور میں جب ہر طرف دہشت گردی کا سیلاب اٹھ رہا ہو، جب معصوموں کو قتل کیا جا رہا ہو، جب بے گناہوں کو جلایا جا رہا ہو، جب بے طریق گولیاں چلائی جا رہی ہوں، ایسے میں جس چہرے کو آج ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہوں، جس قصاب تک آپ کی نظر پہنچتی ہو، جان لیجئے یہ آج کا وہی یزید ہے جو آپ کے سامنے آ رہا۔ بس ارباب کرم، ہر دور کی یزیدیت کے لیے حسینیت کی ایک آواز ہے، وہی آواز ہے کہ جب حسین نور کا ایک قافلہ لے کر کربلا تک پہنچے، حسین خوب جانتے تھے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اکثر لوگ سوال کرتے حسین سے یزید کا ایک بیعت کا تقاضا تھا،
ایک چھوٹا سا مطالبہ کر تھا، حسین اس مطالبے کو مان کیوں نہ گئے؟ اس زمانے میں شاید نہ سمجھتے، آج ہمارا یہ مجمع بہت اچھی طرح جانتا ہے، جب کبھی دہشت گردی کا کوئی سوال اٹھتا ہے جیسے پورا ہندوستان کا دل اندر سے ٹوٹتا ہے، ہماری درد مندی بھی ہمارے دل تک خنجروں تک پہنچا دیتی ہے، اور اس کے باوجود جب ہم یہ سنتے ہیں اسلامی دہشت گردی، اسلامک ٹیررزم، تو ہم اندر سے بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے اس کو الگ کرو، اسلام کا چہرہ مست کرنے کی کوشش نہ کرو۔ آج جب آپ ایک عام مسلمان یہ چاہتا ہے اسلام کا چہرہ مست نہ ہو، دہشت گردی کو دہشت گردی سمجھا جائے، تو پھر سوچئے سن 60 ہجری میں جب یزید اسلام کا چہرہ مست کرنا چاہتا تھا تو حسین نے بیعت سے انکار کیوں کیا؟ حسین کا انکار بیعت دہشت گردی کے خلاف احتجاج تھا، حسین کا انکار بیعت بے گناہوں کے خون کو بہانے کے اوپر ایک روک تھا، اسی لیے 72 آدمیوں کا مٹھی بھر کا قافلہ لے کر حسین کربلا میں آئے، اور صبح کربلا سے اس شان کربلا کا کیا کیا ہو گیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ارے حملہ اولا میں 57 حسین کے انصار شہید ہوئے، جب انصار میں کوئی نہیں رہا، کبھی یقین کی اولاد بڑھی، کبھی جعفر کی اولاد بڑھی، کبھی حسن کا لاڈلا قاسم آگے گیا، جب کوئی نہیں رہا تو اس کے بعد حسین نے کہا کہ اے علی اکبر تم آگے بڑھو، 18 سال کا جوان، سیرت و صورت میں پیغمبر کا ہم شکل، ایک بار آگے گیا، حسین پیچھے پیچھے چلے، ٹھوکر کھا کے گرے، علی اکبر مڑے، بابا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا اے بیٹا تم ابھی صاحب اولاد نہیں، ارے تمہیں نہیں معلوم ایک باپ کے دل میں بیٹے کا کیا محبت ہوتی ہے؟ اے علی اکبر جب تک ہم سامنا رہے پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھتے جانا۔ علی اکبر پلٹتے رہے، حسین دیکھتے رہے، مگر وہ وقت بھی آیا کہ جب علی اکبر نے آواز دی بابا میرا آخری سلام لیجیے، 5-6 مہینہ کا بچہ علی اکبر حسین کے ہاتھوں میں شہید ہو گیا، حسین قتل کر دیے گئے، آواز گونجی اللہ قتل حسین نے کربلا، اللہ سے بھل حسین نے کربلا، وہ کہتا ہوں آواز ضرور گونجی، حسین قتل ضرور کیے گئے لیکن حسین بڑے نہیں۔ میرے بچوں میرے نوجوانوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اپنے دل میں بٹھا لو، حسین ایسی شخصیت مرتی نہیں، موت کو چڑھا کر ہمیشہ زندہ رہتی ہے، یہ تو ہماری محبتوں کا تقاضا ہے، یہ تو ہماری نزاکت دل ہے کہ ہم ہر 11 تاریخ کو حسین کی تربت اٹھاتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حسین کا جنازہ نہیں ہے، یہ نور حیات کی وہ زندگی ہے جسے ہم اپنے کندھوں پر لے کے چلتے ہیں اور لے کے دنیا کو بتا